بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی دوستوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو شاید ابھی تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور ساتھ میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کی زیارت بھی کروانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں پر بات کریں گے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں دفنائے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر اتنی بڑی بلڈنگ اور گنبد خضرا کب اور کس نے بنایا ہے، اور کیا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے ان کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور پیارے دوستو، ایک شخص نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دم نزدیک سے دیکھا تھا، تو اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، اس شخص کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھ دیں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ گنبد خضرا، یہ وہ گنبد ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے، یہی وہ گنبد ہے جس کے نیچے دنیا کی سب سے عظیم، سب سے پاک ہستی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں گنبد خضرا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کی خواہش نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے جڑی وہ باتیں بتانے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، سب جانیں گے، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے۔ پیارے دوستو، جب دین اسلام مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کی ساری ذمہ داریاں نبھا دی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا سن 8 جون 632 عیسوی پیر کے دن 15 دنوں کی تیز بخار کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ پوری امت مسلمہ پر غموں کا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑا جس کی کوئی حد نہ تھی۔ صحابہ اکرام کا رو رو کر برا حال تھا، ان کو یقین تک نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یوں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 دنوں تک آپ کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، اور جب آپ کے جسم مبارک کو دفنانے کی بات آئی تو صحابہ کرام میں رائے مشورے ہونے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ مکہ میں دفنایا جائے، کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں، کسی نے کہا کہ مسجد نبوی میں، تو کسی نے کہا کہ جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ پیغمبروں کو اسی جگہ دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور پیارے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہوئی، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جسم مبارک کو وہیں پر دفنایا گیا۔ ٹھیک 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھیک بغل میں دفنایا گیا۔ اور پھر ٹھیک 10 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دفنایا گیا۔ پیارے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے چاروں طرف سونے اور تانبے سے بنی یہ سنہری جالیاں، جو کہ سب سے پہلے مصر کے سلطان ظہیر بابر نے سن 1269 عیسوی میں بنوائی تھی۔ اس کے بعد 1481 عیسوی میں مملوک سلطان اشرف نے اس باؤنڈری کو لوہے اور تانبے کی بنوائی، جس جگہ مسلمان روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آقا پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، وہاں کی جالی میں 3 خاص سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے سوراخ کے بالکل سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور دوسرے سوراخ کے سامنے حضرت ابو بکر، اور تیسرے سوراخ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر مبارک ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان سوراخوں سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک دکھائی دیتی ہے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان سوراخوں سے صرف ایک ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اصل قبریں تو 3 دیواروں کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب یہ 3 دیواریں کون سی ہیں، کب بنی تھی، کس نے اور کیوں بنائی تھی؟ آئیے اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔
جس جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ یا گھر تھا، اور اسی گھر کے آس پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باقی بیویوں کے گھر بھی تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ہی یعنی سن 711 عیسوی میں یہ سارے گھر توڑ دیے گئے۔ دراصل اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے اور عمر بن عبد العزیز مدینے کے گورنر تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے ولید بن عبد الملک نے گورنر عمر بن عبد العزیز کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھر توڑنے کا حکم دیا تاکہ مسجد نبوی کو بڑا کیا جا سکے، مگر اس واقعے سے اس وقت کے معزز تابعین اور باقی کے مسلمان خوش نہیں تھے، مگر پھر بھی یہ کام کرنا پڑا۔ 80 سال بعد یعنی 711 عیسوی میں بارش کی وجہ سے روز رسول یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی ایک دیوار گر گئی۔ مدینے کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیوار کی بنیاد رکھی، اچانک وہاں کھڑا ہر شخص ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر سے ایک پیر باہر نکل آیا ہے۔ لوگوں میں ہڑبڑاہٹ مچ گئی کہ یہ پیر مبارک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مگر بعد میں عروہ بن زبیر نے اس پیر مبارک کو دھیان سے دیکھا اور کہا کہ یہ پیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ یہ پیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد قبر کو ٹھیک کر کے عمر بن عبد العزیز نے کالے پتھروں سے اس دیوار کی مرمت کروائی۔ اس ایک دیوار کو چھوڑ کر باقی 3 دیواریں اور چھت آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بنائی گئی تھی۔ عمر بن عبد العزیز نے محسوس کیا کہ یہ دیوار کمزور ہونے لگی ہے، لہٰذا انہوں نے ان دیواروں کے ارد گرد ایک موٹی مضبوط پتھروں کی دیوار بنائی جو 5 کونوں کی تھی۔ 5 کونوں کی دیوار بنانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر 4 کونوں کی دیوار بنی تو لوگ اسے بھی کعبہ سمجھ کر طواف کرنا شروع نہ کر دے، اسی لیے عمر بن عبد العزیز نے ایسی 5 کونوں کی دیوار بنائی۔ اس کے بعد سن 1279 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پہلا گنبد تعمیر کیا گیا جو کہ مصر کے مملوک سلطان نے بنوایا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ پھر 1476 عیسوی میں مصر کے ہی ایک اور مملوک سلطان اشرف نے مسجد نبوی کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اسی تعمیر کام میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر بنے لکڑی کے گنبد کو ہٹا کر اس کی جگہ پتھر کا گنبد بنوا دیا۔ سن 1481 عیسوی میں مسجد نبوی میں ایک افسوسناک حادثہ ہو گیا۔ مسجد نبوی کے پاس میں زور سے آسمانی بجلی گر گئی جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ روز رسول تک پہنچ گئی تھی مگر قبروں کو نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسی حادثے کو دیکھتے ہوئے سلطان اشرف نے 5 کونوں والی دیوار کے ارد گرد ایک اور مضبوط دیوار بنوا دی تاکہ کسی بھی حادثے سے قبروں کو بچایا جا سکے۔ اس دیوار پر انہوں نے ہرا کپڑا چڑھوا دیا تھا۔ آج جب زائرین سنہری جالیوں سے روضہ رسول کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کو یہی ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد سلطان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کی صاف صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب کسی عام انسان کو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو چھونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی، لہٰذا اس کام کے لیے اس وقت کے بڑے متقی اور پرہیزگار علماء میں سے علی ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کو چنا گیا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ بنی کہ قبروں تک کیسے پہنچا جائے، کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے جو 5 کونوں والی دیوار بنائی تھی اس میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی دروازہ، لہٰذا طے پایا گیا کہ اس دیوار کے نیچے گڈھا کھود کر اندر جایا جائے۔ علی ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی روضہ رسول کے اندر پہنچا میں نے وہ خوشبو محسوس کی جو میں نے آج تک نہیں سونگھی تھی۔ میں کئی دیر تک آقا کی قبر کے سامنے کھڑا رہا اور لگاتار ان پر درود اور سلام پیش کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ زمین برابر ہو چکی تھی، قبروں کی پہچان کرنا بھی مشکل تھا۔ پیارے دوستو، علی احمد سمودی رحمۃ اللہ علیہ وہ آخری شخص تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اصلی قبر مبارک کی زیارت کی تھی۔ ان کے بعد آج تک سالوں سے نہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو دیکھا ہے، نہ ہی ان کی قبر کی کوئی فوٹو ہے۔ مسجد نبوی کی صفائی کرنے والا یا کسی دیش کا کوئی بڑا آدمی بھی جب روضہ رسول کے اندر جاتا ہے تو وہ صرف اس ہرے کپڑے والی دیوار تک ہی جا سکتا ہے۔
اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ سلطان محمود نے 1279 عیسوی میں روضہ رسول پر بنے گنبد کو ہٹا دیا اور ایک بڑا گنبد بنایا جسے آج ہم گنبد خضرا کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ گنبد اپنی ایک منت کے طور پر بنایا تھا۔ اس وقت کے علماء کرام نے ان کو روکنا چاہا مگر سلطان محمود نہیں مانے۔ کچھ سالوں کے بعد ہی گنبد خضرا پر ہرا رنگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک گنبد خضرا پر ہرا رنگ ہی رنگا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نیچے کی سائیڈ ایک اور قبر کی جگہ خالی ہے۔ حدیث کے مطابق اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں میں اٹھا رکھا ہے۔ پیارے دوستو، کئی بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینے کے گنبد خضرا پر ایک کھڑکی نما کچھ بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کیا معلومات ملتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ روایت ہے کہ مدینے کے لوگ سخت قحط سالی میں مبتلا تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی مجبوری بتائی، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اور روضہ رسول کے اوپر ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح سے کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ بس پھر بہت زیادہ بارش ہوئی، حتیٰ کہ خوب سبزہ اگ آیا، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ جیسے چربی سے پھٹ پڑے، لہذا اس سال کا نام عام الفتح رکھا گیا، یعنی سبزہ اور کشادگی کا سال رکھ دیا گیا، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بعد ہمیں ہمارے دوسرے سوال کا بآسانی سے جواب مل جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گنبد خضرا بعد میں تعمیر کیا تھا مسجد کی شان اور شوکت کی خاطر، پھر انہوں نے ہی ضرور اس میں یہ کھڑکی چھوڑی ہوگی۔ لیکن پیارے دوستو، دوسری طرف بہت سے لوگ ان روایات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، اور وہ کیوں ان روایات کا انکار کرتے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ان روایات کا انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر موجود گنبد خضرا پر جو کھڑکی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے پر صحابہ اکرام نے اس وقت کھولی تھی جب ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑ گیا تھا۔ اس روایت کے انکار میں بھی مختلف وجوہات اور مختلف روایتیں ملتی ہیں، یعنی دوسرے راوی یہ بات کہتے ہیں، اور تاریخی حوالے سے ثابت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں حجرہ عائشہ کے پاس، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تھی، وہ اپنے اسی حالت میں برقرار رہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچھ حصے پر چھت لگی ہوئی اور کچھ حصہ بغیر چھت کے کھلا تھا۔ مطلب قبر نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی نہیں تھی کہ مکمل ڈھکی ہوئی ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو اس وقت حجرے میں دھوپ رہی ہوتی تھی، اور یہ بات ثابت نہیں کہ آپ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی کی گئی ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک ڈھک گئی ہو، لہذا اس میں سوراخ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ولید بن عبد الملک نے اپنے دور خلافت میں مسجد میں شامل کیا۔ جب انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیری کی، پھر ولید بن عبد الملک نے ہی حجرہ عائشہ یعنی قبر نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اونچی دیوار کھڑی کر دی۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے قصے ملتے ہیں جن میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمید خلیفہ حکیم بن عمر اللہ نے 2 بار یہ کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو ان کی قبر سے نکال کر مصر میں دفنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور واقعہ نور الدین زنگی والا ہے۔ نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے تھے کہ اچانک ان کی نیند کھل گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار مدینہ نے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان نور الدین زنگی کو سکون کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھیوں اور سپاہیوں کو لے کر دمشق سے مدینے جانے کا ارادہ کیا۔
اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 17 دن میں طے کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے والے اور جانے والے تمام راستے بند کروا دیے، خاص اور عام کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ صرف ان کے چہرے کو دیکھتے، مگر آپ کو ان لوگوں کے چہرے نظر نہیں آئے۔ اب سلطان کو فکر ہو گئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر ہاں 2 مغربی مسافر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ لوگ کافی وقت سے مدینے میں رہ رہے ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش جتائی۔ دونوں مسافر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے، ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور کچھ ضرورت کی چیزیں۔ ایک دم سے سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش ہلتا ہوا نظر آیا۔ سلطان نے چٹائی ہٹا کر دیکھی تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا، وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غصہ اور غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں مسافروں سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ کافی پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی یعنی عیسائی ہے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی یہ سن کر رونے لگے اور اسی وقت دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ سلطان روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے انجینئر بلائے، قبر مبارک کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے وہاں پر بڑی کھائی بنا دی گئی اور اس میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ شیشے کی خندق اور کھائی آج بھی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو آج مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ اکرام جوش میں اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ پیارے دوستو، یہ مسجد اسلام کی سادگی کی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ دونوں دیواروں کے درمیان 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درس گاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی۔ اس کے امام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ جائے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔